لیکن اس کی پیٹھ پیچھے جب اس کا اظہار کیا تو یہ جرم ہے. تو یہ جو کبر ہے نا، شیطان نے بھی جب تکبر کیا تھا ذات کی بڑائی، تو اللہ نے کیسے اسے عبادت گزاری کے باوجود ریجیکٹ کر دیا تھا. اللہ نے اسے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا، میں آگ سے، میں افضل ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں. یہ تکبر کس کس انداز میں ہمارے اندر موجود ہوتا ہے. اس کو جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، مثلا اگر کہیں اتفاق سے باہر سے کچھ لانے کا سلسلہ ہو بھی جائے تو گاڑی سے اٹھا کے نہیں لانی. کیوں؟ نوکروں والے کام کیوں کریں؟ یہ کام جو ہے یہ تو کسی اور کے ہیں، اپنی شان کے خلاف سمجھا. بعض لوگ بہت منکسر المزاج ثابت کرتے، میں تو بہت گناہ گار انسان، میری کیا اوقات ہے، اور ہم تو جی کس قابل ہیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی اپنی بات بھی کرتے گئے. تو یہ بھی کبر ہی کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو بالکل مٹا ہوا ثابت کیا جائے. کیوں؟ تاکہ دوسرے اپریشیٹ کریں. اس میں بھی اپنی ذات کی بڑائی مطلوب ہوتی. تو ذات کی بڑائی جہاں کہیں بھی ہوگی، اللہ تو تکبر کو سخت ناپسند کرتا ہے. جب ایک انسان تکبر میں مبتلا ہے تو پھر وہ اللہ اکبر کیسے کہے گا؟ اذان ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اللہ سب سے بڑا. نماز کیا سکھاتی ہے؟ اللہ اکبر. رکوع میں جاؤ اللہ اکبر، آپ سجدے میں جاؤ اللہ اکبر، اٹھو پھر اللہ اکبر. کتنی بار اللہ اکبر. لیکن عملی زندگی میں لباس پہنے تو لباس پہنتے ہوئے فخر کا لباس، اور پھر گھر کے بارے میں فخر، ہمارا گھر تو ایسا ہے. کھانے کے بارے میں، پھر آپ یہ دیکھیے اپنی گاڑی کے بارے میں. مثلا گاڑی میں بیٹھنے والے کو اگر رکشے میں بیٹھنا پڑ جائے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھنے کی بجائے تھوڑا کسی پک اپ میں، کسی وین میں بیٹھنا پڑ جائے تو اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھا. اچھا ہم اب اس جگہ بھی اس میں بیٹھ کے جائیں گے. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا کہ اس میں بیٹھ کے کیسے چلے جائیں. بھائی وہ بھی انسانوں کے لیے بنے. اگر دوسرے انسان بیٹھتے ہیں، آپ بیٹھ گئے، تو آپ کی شان میں کون سا فرق آ گیا؟ تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے تو زندگی کے ہر فیلڈ میں ہی تکبر کے اظہار کو انسان کو موقع ملتا رہتا ہے. ہمارا خاندان ایسا، ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے. تو کسی بھی ذات برادری کے حوالے سے جو تعصب اسلام ساری عصبیتوں کو توڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کا خاتمہ کیسے کیا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، لہذا کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی سیاہ کو کسی سرخ پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ماں سوائے تقوی کے. اللہ کا خوف جس دل کے اندر ہے وہی سب سے بڑا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ